آج ہم بتائیں گے کچھ ایسی راز کی باتیں ہیں۔ آپ کا ستارہ چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے خاص دن ایک خاص تاریخ میں پیدا کیا، اور جس لمحے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کی موت، ناکامی، کامیابی، روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک برج منسوب کر دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے آپ کو زندگی میں ترقی کے لیے کیا کرے کیا نہ کرے، اور یہیں سے ملتا ہے ہمیں وہ ستارہ جو چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 اکتوبر بروز پیر، آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیتا ہے اور اسے اپنے اخلاص پر یقین ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے وہ اس مقصد کے حصول کا راستہ بنا لیتا ہے۔ آپ میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ حالات کی اونچ نیچ کے باوجود آپ مثبت سوچ کو اپنا کر اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ زندگی میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ان جیسے دوسرے لوگوں سے بچا جائے۔ دوپہر کا کھانا تھوڑا کھایا کریں، اس طرح آپ خود کو زیادہ چست محسوس کریں گے، ورنہ آپ پر سستی اور غنودگی چھائی رہے گی۔ بہتر حکمت عملی یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ بہت اچھا کیا جائے تاکہ دوپہر کو بھوک کم لگے۔ ٹورس یعنی برے سور۔ آپ اگلے 5 سال میں کیا کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی فہرست بنا لیجئے، پھر سوچئے کہ کیا آپ کا روزانہ کا شیڈول اس کے مطابق ہے۔ ارے بھائی، خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ نہیں بنتا، کام کرنا پڑتا ہے۔ خود کو منظم کیجئے اور اپنی خامیوں کا جائزہ لیجئے، ابھی وقت ہے، کل کو قسمت کا گلہ نہ کیجئے گا۔ کیا آپ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو لازمی طور پر ایکسٹرا دولت کی زکوٰۃ ادا کریں۔ آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رہنے کا اس سے آسان طریقہ اور کوئی نہیں۔ فارغ وقت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں اور خوب مزے اڑائیں۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، لیکن اپنی سوچ کو عملی شکل دینا اتنا آسان نہیں۔ اس کے لیے آپ کو سستی اور لاپرواہی سے جان چھڑانی پڑے گی۔ مناسب منصوبہ بندی کر کے باقاعدگی سے کام کو جاری رکھیں۔ جو شخص کچھ نہیں کرتا اسے بعد میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر زندگی میں مقصد اور معنی کی کمی محسوس کرتے ہیں تو خدمت خلق کریں، دوسروں کو خوشی دیں، آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوسروں کی مدد کریں، قدرت آپ کی بھی مدد کرے گی۔ یہ لازمی نہیں کہ کوئی آپ کو مدد کے لیے پکارے، بلکہ آپ کی آنکھیں ایسے موقعوں کی تلاش میں رہنی چاہیں کہ کسی کو مدد کی ضرورت تو نہیں۔ کینسر یعنی برے سرطان۔ آپ کو سب سے زیادہ پیار زندگی سے ہے، لیکن کیا زندگی ہی وہ شے نہیں ہے جس سے آپ بری طرح ضائع کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جس پر آپ فخر کر سکیں؟ کیا آئندہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کوئی قابل فخر کام کریں گے؟ سب کی طرح آپ بھی خدا کا ایک بہترین شاہکار ہیں۔ اچھے اور قابل تعریف کاموں کی فہرست بنا لیجئے اور آج سے ان کاموں کو کرنا شروع کر دیجئے۔ خوراک میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ یہ معدے اور جلد کے لیے بھی اچھی ہے اور وزن گھٹانے کے ساتھ ساتھ جسم میں موجود بیکٹیریا کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ انسان کی زندگی مختصر ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مختصر ہوتی جا رہی ہے، لہذا آخرت کے لیے بھی اپنی روزمرہ مصروفیات میں سے ضرور وقت نکالیں۔ لیو یعنی برج اسد۔ کچھ دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ ایک بار اس دنیا سے جا چکے ہیں اور تھوڑے عرصہ کے لیے آپ کو واپس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جو آپ سے نظر انداز ہو گئے تھے اور اب آپ پہلی ترجیح میں کرنا چاہیں گے؟ خود پر مہربانی کریں اور وہ کام کر ڈالیں۔ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اسے ضائع مت جانے دیں۔ فارغ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں اور خوب مزے اڑائیں۔ اگر چھوٹے بچے آپ سے مل کر خوشی محسوس کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ بچے جنت کے پھول ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے۔ ورگو یعنی برے سملہ۔ کامیابی ایک تتلی کے مانند ہے، اگر آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ دور بھاگ جائے گی، لیکن اگر آپ اپنے کام میں مگن ہو جائیں گے تو یہ آپ کے کندھے پر آ بیٹھے گی۔ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ جب بہترین راستہ یہی ہوتا ہے کہ ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف اپنے مقصد پر توجہ دی جائے۔ کھلی ہوا میں چند منٹ گہرے سانس لینا آپ کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس سے جسم میں موجود خون صاف ہوگا اور آپ فریش بھی لگیں گے۔ کسی غلطی کی صورت میں اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھ کر متاثرہ فریق سے معافی مانگ لیں، اس کے دور رس نتائج ملیں گے۔ لیبرا یعنی برے میزان۔
چھوڑ دیجیے، جو گزر گیا اس پر افسوس کرنے سے وہ نقصان پورا نہ ہوگا، بلکہ اس طرح آئندہ کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلطیاں کی ہیں تو ان کا مداوع ممکن ہے، کیونکہ آپ کے پاس آگے کی زندگی تو ہے نا۔ آپ اپنے مقاصد کا تعین کر کے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے وقت کو منظم کرنا اور اسے ترتیب دینا ہی آدھی کامیابی ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ہنرمند آدمی ایک دم نہیں سیکھ جاتا، بلکہ وہ اس کام کو بار بار کرنے کی وجہ سے ہنرمند بنتا ہے۔ اسکارپیو یعنی برج اقرب، آپ کے ذہن میں دوسروں کے لیے بہت سی تجاویز ہیں۔ آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر انسان تعریف سننا چاہتا ہے، تنقید کسی کو پسند نہیں۔ کسی پر ذاتی حملہ مت کریں۔ اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو ڈپلومیٹک طریقہ اپنائیں، تاکہ وہ بات سن بھی لے اور اسے پرسنل بھی نہ لگے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اچھی صحت کے لیے متوازن خوراک کا استعمال بہت ضروری ہے۔ مرغن غذا کبھی کبھار ہی استعمال کیا کریں۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، دنیا میں سب سے زیادہ بے وفا کون ہے؟ یہ وقت ہے۔ آپ اس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ابھی اٹھا لیں۔ یاد رکھیں کہ 20-25 سال کی عمر تک وقت بہت آہستہ گزرتا ہے، لیکن اس عمر کے بعد وقت نہایت تیزی سے گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ اس طرح کہ جیسے 2 دن کی چھٹی میں سے دوسرا دن زیادہ تیزی سے گزرتا محسوس ہوتا ہے، اور فلم کا دوسرا حصہ پہلے حصے کی نسبت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اس سے آپ کے روحانی درجات بلند ہوں گے۔ کیپریکارن برج یعنی برج جدی، کامیابی کسی عمل کو صرف ایک بار کر لینے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس عمل کو روزانہ دہرانے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مستقل مزاجی سے کام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کی نیت کر لیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو لے کر مت بیٹھ جائیں، اس سے آپ کی اپنی انرجی اور ٹائم کا بڑا حصہ اس ایک غلطی پر فوکس کر کے برباد کر دیں گے۔ آپ کو صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت ہے، اس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی بھی مشکلات کم ہوں گی۔ ایکویریس یعنی برج دلو، صرف خیالی پلاؤ سے کام نہیں چلتا، عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مستقبل اسی کا ہوتا ہے جو حال میں اس کی تیاری کرتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں سبھی حرکت کر رہے ہیں۔ حرکت ہی زندگی کا فلسفہ ہے، تو پھر آپ عمل سے کیوں گریزتے ہیں؟ اٹھیں، ہمت کریں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ زندگی صرف 10% اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، باقی 90% یہ ہے کہ آپ اس پر کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ پیسز یعنی برج حوت، ہر دن میں 1444 منٹ ہوتے ہیں، گویا قدرت ہر روز آپ کو $1440 دیتی ہے۔ یہ آپ کے عمل پر منحصر ہے کہ آپ ان میں سے کتنے ڈالر ضائع کر دیتے ہیں اور کتنے ڈالر کسی مفید کام میں استعمال کرتے ہیں۔ قدرت وقفے سے حساب لیتی رہتی ہے۔ آپ کو صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت ہے، اس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی مشکلات بھی کم ہوں گی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔